الحمدللہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وآیۃ لہم الارض المیتۃ احییناها واخرجنا منها حبا فمنہ یاکلون وجعلنا فیہا جنات من نخیل وعناب وفجرنا فیہا من العیون لیأکلوا من ثمرہ وما عملتہ ایدیہم افلا یشکرون۔ صدق اللہ العظیم۔ حضرات، اس سے پہلے وہ آیات مبارکہ گزر چکی ہیں جن میں پیغمبران کرام یا داعیان دین کا انکار کرنے والوں کی سزا کا تذکرہ تھا۔ ہر دور میں ایک ایسا طبقہ رہا ہے جو اس بات کا منکر رہا ہے کہ مرنے کے بعد دوبارہ زندگی نہیں ہے، اس بات کا مقر اور زندگی کا انکار کرنے والا رہا ہے۔ آج بھی ایسے لوگ ہیں، سمجھتے ہیں کہ فنا ہو جائیں گے پھر زندہ کیسے ہوں گے۔ عربوں کا معاملہ تو یہ تھا کہ ولید کسی قبرستان سے ایک ہڈی کا ٹکڑا لایا اور پیغمبر اعظم سے کہتا ہے کیا اس ہڈی کو بھی اللہ زندہ فرمائے گا؟ کیا آپ اس بات کے داعی ہیں؟ کیا عقل سے قبول کر سکتی ہے؟ قرآن عظیم نے دو طرح سے اس کے جوابات دیے ہیں۔ ایک تو یہ کہ اللہ قادر مطلق ہے، جب تم اسے قادر مانتے ہو، خالق مانتے ہو، پروردگار مانتے ہو، جب یہ تسلیم کرتے ہو کہ تم معدوم تھے اس نے وجود بخشا، تو معدوم سے عدم سے وجود بخشنا زیادہ مشکل ہے اس کے مقابلے میں کہ موجود کو دوبارہ موجود کر دینا۔ اب تم موجود ہو، بکھر جاؤ گے ذرات کی شکل میں، مگر اللہ دوبارہ موجود فرمائے گا۔ اور کئی طرح سے مثالیں دے کے اسے سمجھایا بھی گیا۔ جناب ابراہیم علیہ السلام کو حکم دیا کہ چند پرندے لاؤ، ان کو ذبح کرو، ان کا فلیش اور بونس باضابطہ مکس اپ کرو، مختلف پہاڑوں پہ رکھاؤ، الگ الگ پرندوں کو انہیں آواز دو، اور جب آواز دیا تو سب اپنے اجزاء سمیٹ زندہ ہو کے آ گئے ان کے پاس، کہا ایسے میں بھی زندہ کروں گا۔ لیکن ایک اور مثال دی ہے جسے آیات تکوینیہ کہتے ہیں، کونین میں جو کچھ ہو رہا ہے کائنات میں، اس کی مثال کے طور پر یہ ہے۔ اور ان کے لیے مردہ زمینوں کی واضح نشانیاں ہیں۔ زمین سوکھ جاتی ہے، مردہ ہو جاتی ہے، ہر گھاس جل جاتی ہے، یہ سب کچھ ہو جاتا ہے، لیکن احییناها پھر ہم اسے زندہ کر دیتے ہیں۔ واخرجنا منها حبا فمنه یاکلون، اور ہم اسے دانے نکالتے ہیں، غلہ نکالتے ہیں جس کو لوگ کھاتے ہیں۔ یہ تمہارے سامنے ہے، زمین مردہ ہے، بظاہر پیداوار قابل نہیں ہے، لیکن ہم بارش رحمت نازل کرتے ہیں اور زمین زندہ ہو جاتی ہے، یہ تم آئے دن دیکھتے ہو۔ وجعلنا فیہا جنات من نخیل وعناب، اور ہم اس زمین پر باغات بنا دیتے ہیں، کھجوروں کے، انگوروں کے۔ یہ دو مختلف طرح پودے ہوتے ہیں، کھجور اوپر چڑھ رہی ہے، درخت ہوتا ہے، اور عناب انگور جو ہیں ان کی بیلیں ہوتی ہیں۔ عربوں میں یہ کلچر تھا کہ دونوں سے فائدہ اٹھاتے تھے، اوپر کھجور ہوتی اور نیچے بیلیں ہوتی تھیں انگور کی، انگور بھی پیدا ہوتا تھا اور کھجور بھی ہوتی تھی۔ تو کہا یہ تم دیکھتے ہو کہ ہم نے تمہیں یہ اپنی توفیق سے ہم نے تمہارے لیے باغات پیدا کیے جس میں کھجوریں بھی ہیں اور انگور بھی ہیں۔ وفجرنا فیہا من العیون، اور ہم نے درمیان میں چشمے جاری کر دیے۔ یہ سب تم تو نہیں کر رہے ہو، چشموں کو جاری کرنا، پانی کا پیدا کرنا، یہ تمہارا کام تو نہیں۔ درختوں کا نور، وہ پھل دینا تمہارا کام تو نہیں۔ انگوروں کی بیلوں کو آگے بڑھانا اور اس میں سے انگوروں کو پیدا کرنا تمہارا کام تو نہیں۔ یہ ہم ہیں جو تم دیکھ رہے ہو کہ ہم کھجوروں کو تمہارے لیے غذا فراہم کرتے ہیں۔ ایک گٹھلی ہوتی ہے، ایک ننھا سا پودا ہوتا ہے جو تناور درخت بن جاتا ہے، یہ کھجور ہے۔ یہ بیلیں ہیں اس کی کیا نام ہے، انگوروں کی، جو تمہیں پھل دیتی ہیں، یہ بھی سوکھی ہوتی ہیں۔ تو جب ہم یہ زندگی کا سارا سامان تمہارے سامنے رکھتے ہیں
زمین سے گھاس اگتی ہے، درخت پیدا ہو جاتے ہیں، زمین زندہ ہو جاتی ہے، مردہ زمین ہے، تو کیا تم سمجھتے ہو کہ تم مردہ ہو زندہ نہیں کیے جا سکو گے؟ تم آئے دن ان باتوں کا مشاہدہ کرتے ہو۔ یہ آیات تکوینیہ ہیں، یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ نے جن چیزوں کو پیدا کیا ہے ان کے ذریعے عطا فرما رہا ہے۔ مثال کے طور پہ اللہ فرماتا ہے لِيَأْكُلُوا مِن ثَمْرِهِ، یہ عناب اور یہ نخیل یہ کیوں ہیں؟ تاکہ وہ اس کے پھل کو کھائیں۔ وَمَا عَمِلَتْهُ أَيْدِيهِمْ، اور اس کے علاوہ جو ان کا اپنا ہاتھ کرتا ہے اس سے بھی فائدہ اٹھائیں۔ افلا یشکرون، تو کیا وہ ان تمام باتوں پہ شکریہ ادا نہیں کرتے؟ یہ ساری نعمتیں جو ہم نے انہیں دی ہیں، یہ سب کی سب اس بات کی شاہد ہیں کہ اللہ تمہیں موت سے زندگی عطا فرما سکتا ہے۔ ایک حدیث پاک بھی ہے کہ جب حشر برپا ہوگا تو لوگ زمینوں سے اس طرح ابھریں گے جیسے پودے ابھرتے ہیں، اس طرح لوگ نکلیں گے زمینوں سے۔ تو یہ ہے کہ جو زمینوں سے پودوں کو ابھارتا ہے، درختوں کو نکالتا ہے، باضابطہ طور پہ انگور اور نخیل وغیرہ کو پیدا فرماتا ہے، یعنی کھجوروں کو، اور اس میں نہریں جاری فرما دیتا ہے، تم اس سے فیضیاب ہوتے ہو، تو کیا وہ قادر نہیں ہے تمہیں دوبارہ زندگی دینے پر؟ اب یہاں وما عملت ایدیہم، اور جو ان کے ہاتھ کام کرتے ہیں، یعنی کچھ تو تم کرتے ہو لیکن بقیہ ہم کرتے ہیں۔ زمین پہ بیج تم نے ڈالا لیکن نمو کی صلاحیت ہم نے دی اگنے کی۔ وہ جیسے ہی ایک بیج اٹھتا ہے، سر سے نکالتا ہے، پورا نظام فطرت کی پرورش میں لگ جاتا ہے۔ سورج دودھ پلاتا ہے، نسیم سحری جھولا جھلاتی ہے، بارش کو غسل کراتی ہے، شبنم وضو کراتی ہے، سمجھا آپ نے؟ زمین غذا فراہم کرتی ہے۔ اب تم نے تو بیج ڈال دیا، اتنا کام تمہارا ہے، تمہارے ہاتھ کا، بقیہ تو سارا کام اللہ تبارک و تعالیٰ کا ہے۔ تم یہ دیکھ رہے ہو کہ جو ایک ننھے سے بیج کو زندگی دیتا ہے اور درخت بنا دیتا ہے، کیا تمہارے وجود کو دوبارہ زندہ نہیں کرے گا؟ ایک مفہوم تو یہ ہے، اور دوسرا مفہوم یہ کہ بعض لوگوں نے کہا ہے کہ وما نافیہ ہے، وما عملت ایدیہم، یعنی جو یہ ساری نعمتیں ملتی ہیں ان میں ان کے ہاتھ کا کوئی عمل نہیں ہے، یا مان نفی کے لیے، ان میں ان کے ہاتھ کا کوئی عمل نہیں ہے، بلکہ ہم نے یہ سب کچھ کیا ہے، پھر بھی وہ اللہ کا شکر ادا نہیں کرتے۔ اتنی نعمتوں کو دیکھنے کے بعد بھی منکر ہیں حیات بعد الموت کے، منکر ہیں اس بات کے، شکر ادا نہیں کرتے۔ اللہ تبارک تعالیٰ ہمیں شاکرین میں بنائے، صابرین میں بنائے۔ شکر بھی اللہ کا بہت بڑا انعام ہے اگر کسی کو میسر آئے، اور صبر بھی۔ مگر شکر کا فائدہ کیا ہے؟ وَإِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ، اگر تم شکر کرو گے ہم نعمتیں بڑھا دیں گے۔ نعمتیں ملی تم کو، شکر کرو اور بڑھتی جائیں گی۔ شکرتم سمپل پاسٹ ٹینس ہے، اگر تم شکر کرو گے۔ لَأَزِيدَنَّكُمْ، یہ تاکید در تاکید ہے، یقیناً ہم نعمتیں بڑھا دیں گے۔ لیکن صبر کے بارے میں ان اللہ مع الصابرین، شکر میں نعمتیں بڑھتی ہیں اور صبر میں اللہ کی معیت نصیب ہوتی ہے۔ اللہ ہمیں صابر بھی بنائے اور شاکر بنائے، سمجھا؟ حضرات، آج ایک بہت بڑا المیہ پیش آیا ہے، اور وہ یہ ہے کہ ہمارے دونوں بچے ہی ہمارے تقریباً قاری صاحب قبلہ، جن کی آواز مدتوں ہمارے شعور میں رس گھولتی رہیں گی، قاری ریاض الدین صاحب، جن کی لاہوتی آواز ایک ایسی آواز تھی جسے سننے کے بعد لوگ جھوم جایا کرتے تھے، اس میں ڈوب جاتے تھے، وہ نعت کی شکل میں ہو یا تلاوت کی شکل میں ہو۔ عادل میاں جو مستقل طور پر مسجد کے خادم تھے، مسجد کے علماء کے خادم تھے، مہمانوں کے خادم تھے، یہ دونوں آج شہید ہو گئے۔ دین کے راستے میں تھے نا، ایک جلسے میں شرکت کرنے گئے تھے، وہاں سے واپس آ رہے تھے اور حادثہ پیش آ گیا۔ اللہ ان کی مغفرت فرمائے، اپنے جوار میں جگہ تھا، چونکہ وہ ہمارے تھے، ہماری مسجد میں کام کر رہے تھے، اس لیے ہمارے اوپر ان کا بہت زیادہ حق ہے۔ میں انڈیویجولی کسی کے بارے میں چندہ نہیں کرتا، یاد رکھیں، اور یہ بھی چندہ نہیں ہے، اس کو آپ چندہ نہ سمجھیں۔ آج بھی نہیں دیکھا آپ نے کسی ایک فرد کے لیے میں نے چندہ کیا ہو۔ میرا مزاج ہے تنظیموں کے لیے، اداروں کے لیے، مسجدوں کے لیے، درسگاہوں کے لیے میں کر دیتا ہوں۔ مگر یہاں صورتحال ہے کہ قاری صاحب نے انتقال فرمایا، یعنی حادثہ پیش آیا، ان کے 2 چھوٹے بچے ہیں، بیوہ ہیں،
ایک بچی 6 سال کی ہے، ایک شاید 1.5 سال کا بچہ ہے، گھر مقروض ہے ان کا، اور اب کوئی سہارا نہیں، ایک بوڑھی ماں بھی ہے۔ اس لیے اب ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم ان کا قرض بھی اتاریں اور ان کے گھر کا سہارا بنیں۔ بچے چھوٹے ہیں، ایک لمبا پروسیجر ہے یہ، بہت دنوں تک ہمیں ان کے گھر کو سہارا دینا پڑے گا۔ آپ سب تیار ہوں گے نا انشاءاللہ؟ اب آپ کو جو بھی دینا ہو، باضابطہ طور پہ یہ سوچ کر کے کہ ہم ایک ایسی فیملی کی مدد کر رہے ہیں جو ابھی 20 سال تک ہماری اللہ کی محتاج ہوگی، ہماری ضرورت مند رہے گی۔ یہاں مسجد حافظ میں بھائی ذوالفقار کو آپ پیش کر سکتے ہیں، بعد میں ہم فیصلہ کریں گے اس کو کس طرح ان تک پہنچانا ہے اور کیسے متواتر ان کی خدمت کرنی ہے۔ اللہ آپ پر، ہم پر، سب پہ اپنی رحمتیں نازل فرمائیں، لیکن یہ عہد کر لیں کہ وہ ہمارے تھے، اگر ہمارا بچہ ہوتا تو یقیناً ہم اس کی کفالت کرتے، وہ ہمارے بچوں ہی کی طرح سے تھے۔ اس لیے کوشش یہ کیجیے کہ ان کے گھر والوں کو ان کے بعد کوئی تکلیف نہ ہو، نہ بوڑھی ماں کو ہو، نہ 2 چھوٹے بچوں کو اور ان کی بیوہ کو۔ لیکن آج تک انہوں نے کسی سے کچھ طلب نہیں کیا، جیسے کہ مشورہ کرتے ہیں، جو میرا مزاج ہے وہی ان کا مزاج بھی تھا، کسی نے کچھ دے دیا ٹھیک ہے، نہیں تو نہیں، یہ عالم تھا۔ اگر وہ جمع کرتے تو آج اس کی ضرورت نہیں پڑتی، لیکن نہیں، جو اللہ پہ بھروسہ کرتا اللہ خود اس کا کفیل ہوتا ہے، یقیناً اللہ کی رحمت ان کی کفالت کرے گی، انہیں کوئی تکلیف نہیں ہوگی، ان کے بچوں کو اللہ انہیں جنت عطا فرمائے اور انہیں اپنے کرم سے ان کے درجات بلند فرمائے۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار، وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وآلہ وصحبہ۔